بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو میں نے اعراب میں ذکر کیا تھا کہ اعراب بالحرف، اعراب بالحرکہ، اعراب بالحرکہ، اعراب بالحرکہ یعنی حرکت زبر زیر پیش کے ذریعے سے جو حرکات اس متمکنہ میں آتے ہیں، تو ان کی 3 قسمیں ہے، 5 قسمیں، لیکن اعراب اس کی 3 ہیں، اور یہ تینوں جو ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا وہ تینوں ایک ہی قسم کے ہیں، اعراب بالحرکہ کے۔ تو اس وجہ سے ان تینوں کو میں نے ایک ہی سبق میں بیان کروں گا۔ مفرد یعنی وہ لفظ جو واحد ہو، منصرف جو غیر منصرف نہ ہو، صحیح جو جار مجرور صحیح نہ ہو، یا معطل اور یہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے مثلا زید بکر، اس کے اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید۔ مفرد منصرف، مفرد ہو اور منصرف ہو، جار مجرور صحیح، جار مجرور صحیح، یہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ، وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو، آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن ہو۔ مفرد منصرف جار مجرور صحیح اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح کے حکم میں ہے، صحیح کے حکم میں ہے، اس لیے کہ اس پر اعراب اسی طرح آ رہا ہے جس طرح صحیح پہ اعراب آ رہا ہے۔ صرف میں یہ معطل ہے، لیکن یہاں پر یہ صحیح ہے۔ حرف علت اس میں واو آیا، لیکن نحو میں ہم اس کو جار مجرور صحیح کہیں گے، اس لیے کہ اس پر جو بھی اعراب آ رہا ہے بالکل صحیح آ رہا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں حرف علت ہو، اس سے ما قبل ساکن ہو۔ دل ون، ضب ضب یون، جاء ظبی رأیت ظبی ومررت بالظبی۔ ہم مثالیں ذکر کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو اس کے ساتھ صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ تو صرف ہم مثال ذکر کر رہے ہیں۔ ھذا دلو رأیت دلوا ومررت بدلو۔ یہ ہو گئے 2 قسم۔ یہ تینوں اعراب بھی مفرد منصرف صحیح کی طرح اس کے اعراب ہے۔ دوسرا ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر ہم نے جمع سالم، جمع کے اقسام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر، اور منصرف سے جمع منتہی الجموع جو ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ غیر منصرف ہے، جس کا جو صیغہ آ رہا ہے اس بعد اس میں ہم اس سے بحث کریں گے۔ تو جمع مکسر منصرف مثلا رجال، اقلام، کتب۔ جمع مکسر منصرف، تو ان تینوں کے اعراب بالحرکہ ہے، ضمہ، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ۔ ان تینوں کے اعراب ہر ایک یعنی جو رفع ہے وہ ضمے کے ساتھ ہے، نصب جو ہے فتحے کے ساتھ ہے، اور جر کسرے کے ساتھ ہے۔ جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید۔ ھذا دلو رأیت دلوا ومررت بدلو۔ جاء رجال رأیت رجالا ومررت برجال۔ هذه اقلام رأیت اقلاما ومررت باقلام۔ یہ دوسری قسم ہے کہ اس میں حالت نصبی جر کے تابع ہے، یعنی کہ حالت نصبی میں بھی جر آتا ہے اس پر۔ مثلا یہ جمع مؤنث سالم، مسلم مسلمات، حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں اس پر زیر آئے گا، اس پر زبر نہیں آئے گا۔
تو جاء هؤلاء مسلمات، هؤلاء مسلمات، رأيت مسلمات، رأيت مفعول چاہتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں مجرور ہوتا ہے، اور حالت جر میں تو ویسے بھی مجرور ہوتا ہے. جو جاء مسلمات، رأيت مسلمات ومررت بمسلمات. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی حالت جری کے تابع ہوتا ہے، یعنی حالت جری میں جو آتا ہے حالت نصبی میں حالت نصبی اور جر دونوں میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. ترفع بالرفع بالضمة وتنصب وتجر بالکسرة. اور غیر منصرف یہاں پر تو صحیح ہے، ترفع بالضمہ ہے، لیکن تنصب و تجر، تنصب و تجر بالفتحة. تو ایک بات یہ پکی ہو گئی کہ غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا، الف لام بھی نہیں آئے گا. اگر یہ تینوں چیز اس پر آ گئی تو وہ منصرف غیر منصرف نہیں رہے گا. پھر کچھ حالت ایسی ہے کہ اس میں تنوین الف لام اور یہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے قواعد ہیں، وہ انشاءاللہ کافیہ میں عہدۃ اللہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر یہ سبق جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے غیر منصرف. غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا، اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا. غیر منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سے دو سبب، ان میں سے دو سبب پایا جائے، یا ایک ہو لیکن دو کے قائم مقام ہو، ایک ہو لیکن دو کے قائم مقام ہو، یا دو سبب پایا جائے یا ایک ہو لیکن دو کے قائم مقام ہو. وہ اسباب تسعی ہے، 9 اسباب ہے، 9 اسباب ہے. اور سب سے پہلے عدل ہے. عدل اس عالم معدول کو کہتے ہیں جو اپنی صیغے سے معدول ہو گیا ہے، پھیر گیا ہے الاصلیت اصلی صیغے سے، یہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. تحقیقاً مثلا جس میں تکرار آیا ہے، مثلا مثنی و ثلاثہ و رباع، تو اس کا اصل جو ہے یہ اثنان ہے، اور اس سے یہ معدول ہو گیا اثنان، یہ معدول ہو گیا مثنی، اور ثلاثۃ یہ ثلاثہ، اور اربعۃ جو ہے یہ رباع. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے. اور جب ہم نے دیکھا کہ عمر اور ظفر یہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، تو جو ائمہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی اور سبب نہیں ہے، تو اس نے اس میں عادل جو ہے یہ تقدیری مان لیا، اور اس کو کہتے ہیں عادل تقدیری. اور انہوں نے کہا کہ یہ عامر ان سے اور ظافر ان سے معدول ہے. یہ ہے پہلا سبب. دوسرا سبب ہے کہ وصف ہو، اور وصف سے مراد بھی صفت اصلیہ ہے، صفت اصلیہ احمر افضل. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مؤنث جو ہے یہ تا کے ساتھ نہ ہو، تا کے ساتھ اس کا مؤنث نہ آتا ہو. اگر تا کے ساتھ اس کا مؤنث آتا ہے تو پھر وہ وصف جو ہے وہ غیر منصرف کا نہیں ہوگا. اس کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ سبب کے لیے شرط کہ سبب اصلی ہو اور مؤنث اس کا تا کے ساتھ نہ آتا ہو. جس طرح احمر اور افضل، اس لیے کہ احمر کا مؤنث آتا ہے حمرا، افضل کا فوزلا. تو ابھی اربع اور ارمل یہ سے خارج ہے، اس لیے کہ اس کا مؤنث کیا ہے اربعۃ اور
ملتن، تو یہ اس سے خارج ہے۔ تیسرا قسم ہے تانیث، یہ عالم ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تانیث کے لیے اس کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے عالمیت ہے، مؤنث، عالمًا مؤنثاً، یا بالتا ہو، جس طرح فاطمۃ، طلحۃ، اس کو طلحۃ یا الطلحۃ یا طلحۃ نہیں کہہ سکتے، تو اس کو ہم کہیں گے طلحۃ، طلحۃ، فاطمۃ، عائشۃ، یہ اس لیے کہ اس مؤنث ہے اور عالم ہے۔ بالتا ہو یا مؤنث ہو لیکن بالتا نہ ہو، جس طرح زینب، سعاد اور سقر، یہ سارے تانیث میں آ رہا ہے۔ معرفہ، کون الاسم عالما للشیء، عالم ہو، یہ ایک سبب ہے، اس کے ساتھ ایک اور سبب مل جائے، یا مؤنث کے ساتھ، عادل کے ساتھ، عجمہ کے ساتھ، اور ترکیب کے ساتھ، وزن فعل کے ساتھ، الف نون زائدتان کے ساتھ، اس کے ساتھ عالم جو ہے یہ دوسرا سبب ہے۔ عجمہ، عجمہ سے مراد وہ عالم مراد ہے جو عجمی نام ہو، عجمی نام ہو اور 3 حرف سے زیادہ ہو، 3 حرف زیادہ ہو، یا 3 حرف ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، جس طرح ابراہیم۔ عجمہ کے لیے شرط کیا ہے کہ عالمیہ ہو، عالم ہو اور عجمی نام ہو لیکن 3 حرف سے زائد ہو۔ اگر 3 حرف ہو تو ساکن الاوسط نہ ہو، متحرک الاوسط ہو۔ جمع سے مراد یہ ہے کہ اسم صیغہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اگرچہ وہ مفرد ہی کیوں نہ ہو، جس طرح مصابیح، مصابیح، یہ اس کو کہتے ہیں الف جمع تکسیر۔ الف جمع تکسیر کے بعد کم از کم 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو، 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو۔ الف جمع تکسیر کے بعد کم از کم 1 حرف ہو، 2 حرف ہو یا کم از کم 3 حرف ہو۔ مصابیح، مفاتیح، یہ ہو گئے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ جمع ہو، لیکن صرف منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ جمع ہو، یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے یہ مثالیں ذکر کی ہے، سراویل یہ مفرد کو کہتے ہیں، اور تباشیر یہ بھی مفرد چیز ہیں۔ الترکیب هو ان یکون عالما مرکبا من اسمین، ترکیب سے وہ مراد ہے مرکب منع الصرف میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ 2 اسم مل جائے اور اس میں کوئی متضمن حرف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الترکیب۔ ترکیب کے لیے عالمیت شرط ہے۔ وزن فعل و یکون عالما علی وزن فعل، عالم ہو اور وزن فعل پر ہو، اور وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم کے ساتھ عرب میں بہت کم ہو، اس طرح یشکر، یزید، شمر۔ الف والنون زائدتان، اس کے لیے بھی عالمیت شرط ہے، ایسا نام کی جس کے آخر میں الف نون ہو تو وہ بھی، اس طرح نعمان، صعبان، صحبان اور عثمان، یہ سارے نام جو ہیں یہ الف والنون الزائدتان کے ہیں۔ تو جس میں عالمیت شرط ہے، جس کے ساتھ دوسرا سبب عالمیت ہے، ایک عدل ہے اور ایک ہے تانیث، ایک ہے عجمہ اور ایک ہے الترکیب اور ایک ہے وزن فعل اور ایک ہے الف والنون زائدتان، 1 2 3 4 5 6 کے ساتھ عالمیت جو ہے وہ دوسرا سبب آ رہا ہے۔ اور یہ ایک بات یہاں پر ہم بھول گئے کہ تانیث میں مؤنث ہے، مؤنث معنوی، لیکن اگر تانیث بالممدودہ والمقصورہ ہو، بالممدودہ والمقصورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہو موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح بالممدودہ ہو حبلہ یا احمر، حمراء، حمراء، اور یا یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے، یہ حمراء ہے، حمراء، اور یہ ہے
احمر حمراء. اور یا تو تانیث بالممدودہ ہو یا مقصورہ ہو. ممدودہ مقصورہ ہم پچھلے سبق میں ذکر کیے. تو یہ دو سبقوں کے قائم مقام ہوتا ہے, اس میں عالمیت کا شرط ضروری نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آج کا سبق. تو اس میں اس کا اعراب کیا ہے؟ جاء عمر عمر رأيت عمر ومررت ب یہاں پر زیر نہیں آ رہا, زیر بھی نہیں آ رہا, الف لام بھی نہیں, تنوین بھی نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے غیر منصرف کے اعراب. اور آج ہم نے ذکر کی اعراب بالحرکہ کی تینوں قسمیں. اس میں سے مفرد منصرف صحیح زید بکر, جا زید رأیت زید مررت بزید, اس کے تینوں کے اعراب ایک جیسے. مفرد منصرف جار مجرا صحیح, جمع مکسر منصرف, یہ تینوں کے اعراب ایک ہے. دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم کہ اس میں نصب جو ہے وہ جر کے تابع ہے. جاء مسلمات رأیت مسلمات ومررت بمسلمات, تن نہیں آتا اس میں. غیر منصرف کے اس میں جر جو ہے وہ نصب کے تابع ہے. جاء عمر رأیت عمر ومررت بعمر. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زیر نہیں آئے گا, تنوین بھی نہیں آئے گی, اور اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا. صحیح. اور میرے خیال پہ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تھوڑا سا کوشش کر لیں, اگر سمجھ میں نہیں ہے تو ایک دو مرتبہ دیکھ لیں اس کو, پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کمنٹس میں لکھیں. انشاءاللہ اس سے بھی آسان انداز میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. تو اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.